لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آن لائن قربانی کورس سن 1441 ہجری بمطابق جولائی 2020 آج چھٹا سبق ہے. تمام شرکاء کا آنا مبارک ہو. آج کا سبق بہت اہم ہے. ذبح کے مسائل اور ممنوعات یعنی غلطیوں کی نشاندہی پر تفصیلی بات ہوگی. پورے ذوق شوق سے تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا علمی ذوق قبول فرمائے. پہلے نمبر پر قربانی کے مستحبات ذکر کیے جاتے ہیں. پہلا مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربا ہو، موٹا تازہ ہو، اس کی خوب خدمت کریں. نمبر 2 مستحب یہ ہے کہ جانور خوبصورت تلاش کیا جائے. اللہ کو دینا ہے تو اچھی چیز جو دل کو لگے. تیسرا مستحب یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں میں بہترین جانور سینگوں والا جو مینڈا یا تو سفید ہو یا چت کبرا ہو اور اس کی آنکھیں سرمگین ہوں، ایسا مینڈا کرنا افضل ہے اگر مل جائے. نہ ملے تو خیر دوسری قربانی بھی ہو جائے گی. یہ مستحب امور ذکر کیے جا رہے ہیں. اور چوتھا امر کہ آلہ ذبح اچھی طرح تیز کیا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، کم وقت میں اس کی گردن کٹ جائے اور تھوڑی تکلیف ہو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور اچھے طریقے کا ایک اہم عنوان یہ بھی ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے. نمبر 5 جانور کے سامنے چھریاں تیز نہ کی جائیں. اس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. مرنے سے پہلے اس کو مت مارو. نمبر 6 اگر صاحب قربانی خود ذبح کرنا جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے. نمبر 7 یہ بھی مستحب امر ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے. اور قبلہ رخ لٹانے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جانور کا سر جنوب کی طرف ہو اور اس کی دم شمال کی طرف ہو، منہ قبلے کی طرف ہو، تو اس طرح سیدھے ہاتھ سے چھری چلانا آسان ہے. نمبر 8 جہاں جانور کو لٹانا ہے وہ صاف جگہ ہو. پتھریلی کنکریلی جگہ، کانٹے دار جگہ جہاں لٹانے سے جانور کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو. اور لٹا کر جانور کو گھسیٹا نہ جائے. جہاں لٹا دیا بس وہیں پر ہی اس کو ذبح کیا جائے. اسی طرح جب ذبح ہو گیا تو جب تک اس کا جسم ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک کھال نہ اتاری جائے. اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فرض ہے. مستحب یہ ہے کہ آیات توجیہ پڑھیں
آیت توجیہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ آیت دونوں آیات پڑھے اور اس کے بعد اپنی زبان میں کہہ دے یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما. کسی اور کی قربانی ذبح کر رہا ہے تو کہہ دے یا اللہ فلانے کی طرف سے قبول فرما. یہ ہیں چند مستحبات قربانی. دوسرے نمبر پر قربانی کے مکروہات ذکر کیے جاتے ہیں. پہلا مکروہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے لوہے کے بغیر کوئی اور چیز سے ذبح کرے، پلاسٹک سے، پتھر سے، کوئی ایسی چیز لوہے کے علاوہ. اس سے ظاہر جانور کو تکلیف زیادہ ہے. نمبر 2، کن چھری سے ذبح کرے. چھری صحیح تیز نہیں ہے، ایسی چھری سے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے. نمبر 3، جانور کو لٹانے کے بعد پھر چھری تیز کرنے لگے. یہ بھی جانور کے لیے بہت تکلیف دہ امر ہے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. نمبر 4، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. نمبر 5، جانوروں کو گالیاں دینا. بعض اللہ کے بندے جانوروں کو پکڑتے ہوئے لٹاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں. گالی ویسے ہی بری چیز ہے، فسق ہے. جانور تو اب اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اس کو گالیاں دینا بہت بری عادت ہے. اور ایک چھٹا مکروہ یہ ہے کہ جانور کا جسم ٹھنڈا ابھی نہیں ہوا، پہلے کھال اتارنا شروع کر دے. اور جسم ٹھنڈا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو ہلاؤ جلاؤ تو اس کی حرکت بالکل ختم ہو جائے. ہلانے جلانے سے حرکت ختم ہو جائے تو سمجھو کہ اب مکمل ہو گیا، اب کھال اتارنا شروع کر دیں. 7واں مکروہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کیے بغیر ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی. 8واں مکروہ یہ ہے کہ حلق کی بجائے گدی کی طرف سے چھری چلائے. اور اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے. گدی کی طرف سے اگر چھری چلائی ہے اور رگیں کٹنے سے پہلے جانور مر گیا ہے پھر تو جانور حرام ہو گیا. اگر رگیں کٹ گئی ہیں بعد میں جانور مرا ہے تو پھر جانور تو حلال ہے لیکن مکروہ کام کیا ہے. نمبر 9، گردن کی طرف سے چھری چلائی اور اتنا گہری چلائی کہ حرام مغز تک پہنچا دیا، حرام مغز کاٹ دیا یا پوری گردن ہی کاٹ دی، تب بھی مکروہ ہے. نمبر 10، بعض علاقوں میں رواج ہے کہ ذبح سے کچھ دن پہلے جانور کو بھوکا رکھتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے، جانور پر ظلم ہے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، گناہ ہے. نمبر 11، جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے. اس سے دوسرے جانوروں میں خوف پیدا ہوتا ہے، ان کو بھی ذبح سے پہلے ذبح ہونا پڑتا ہے. نمبر 12، ذبح سے قبل بعض لوگ بجلی کا شاٹ اس کو لگا کر نیم بے ہوش کر دیتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. بجلی کا شاٹ لگانے سے اگر مر گیا پھر تو حرام ہو جائے گا. اگر مرا نہیں ہے، چھری چلانے سے خون اس کا نکلا ہے، حرام تو نہیں ہوا لیکن مکروہ ضرور ہے. ان مکروہات سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کی قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق یہ عمل انجام پائے اور آپ پورا ثواب حاصل کریں. ظاہر ہے کوئی مکروہ اس میں شامل ہو گیا تو آپ کا ثواب جاتا رہے گا، قربانی ادا ہو جائے گی لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک مکروہ بھی اگر شامل ہو گیا تو ثواب نہیں ملے گا. تیسری بات ہے واجبات قربانی. قربانی واجب کہ اس میں کیا چیزیں واجب ہیں. سب سے پہلا واجب تو یہ ہے کہ جو شخص ذبح کرنے والا ہے
وہ مسلمان ہونا چاہیے. کافر کا ذبیحہ حرام ہے. دوسرا واجب کہ مسلمان بھی صرف لیبل کا مسلمان نہ ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو. اگر لیبل کا مسلمان ہے اور عقیدہ اس کا گڑبڑ ہے، ایسے شخص کی قربانی، ایسے شخص کی ذبح کی ہوئی قربانی یا عام دنوں میں بھی ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے. چنانچہ ان لوگوں کا کچھ تعارف کرایا جاتا ہے جن لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. نمبر 1، شرکیہ عقیدے رکھنے والا. لیبل اسلام کا ہے لیکن شرکیہ عقیدے کا متحمل ہے. نمبر 2، منکرین ختم نبوت. نمبر 3، منکرین صحابہ کرام علیہم الرضوان. نمبر 4، احکام شریعہ کا مذاق اڑانے والے. نمبر 5، ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنے والے. نمبر 6، لبرل، سیکولر اور نام نہاد روشن خیال طبقے جو ان 3 ناموں کے ساتھ متعارف ہو رہے ہیں اور یہ نام اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ جی ہم لبرل قسم کے لوگ ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم روشن خیال مسلمان ہیں. ایسے لوگوں کا ذبیحہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سیکولر، لبرل، روشن خیالی یہ مسلمانوں کے نام نہیں ہیں. یہ در حقیقت اسلام دشمنی، مذہب بیزاری کے خوبصورت نام ہیں. ان لوگوں کو اور کسی بھی مذہب سے چیڑ نہیں ہے. ہندو، عیسائی، یہودیت کے خلاف کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے. ان کی زبانیں، ان کے قلم، ان کے دماغ صرف اسلام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. سیکولر کا معنی تو خالی و ذہن ہے. جس طرح یہ ہندو مذہب کو برداشت کر لیتے ہیں، یہودیت کو، عیسائیت کو، سکھ مذہب کو، سب کو یہ برداشت کر لیتے ہیں، تو اسلام کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ ان کا سارا غصہ اسلام کے خلاف نکلتا ہے. اس لیے ان لوگوں کی قربانی بھی حرام ہے اور ان لوگوں کو شریک بھی نہیں کرنا چاہیے حصے میں. نمبر 6، اس طرح قادیانی اور قادیانیوں کے سہولت کار جو خود قادیانی نہیں ہیں لیکن ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، ان کے سپورٹر ہیں یا ان کو اچھا سمجھنے والے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. کیونکہ قادیانی کفر کا وہ درجہ ہے کہ ان کو صرف اچھا سمجھنے سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے. ان کی سپورٹ، ہیلپ کرنا اور ان کو ایک مقام دینا یا اس کی خواہش رکھنا یہ بھی بندے کے ایمان کے لیے مضر ہے. نمبر 7، شاعر اسلام کی توہین کرنے والے. نمبر 8، قرآن مجید کی بے ادبی، گستاخیاں کرنے والے. ان کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو یہ وہ طبقے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لیبل یہ اسلام کا استعمال کرتے ہیں لیکن آگاہ رہیں، اپنی قربانیاں ان لوگوں کو شامل کر کے برباد نہ کریں. ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اور واجبات میں سے تیسرا واجب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کے طریقے کو بھی جانتا ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو. نمبر 3، طریقہ ذبح اچھی طرح جانتا ہو. نمبر 4، ذابح میں اتنی قوت بھی ہو کہ وہ ذبح کر بھی سکے. بیچارہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس کا بازو ہی کانپ رہا ہے، چھری اٹھانا ہی اس کے لیے مشکل ہے، تو یہ تو یا تو اپنے آپ کو مارے گا، کسی اور کو مارے گا، تو اس کے بازو میں اتنی قوت ہو کہ وہ ذبح کر بھی سکے. نمبر 5، ذابح کا تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا شرط ہے. بغیر بس تسمیہ کے جو ذبح کیا وہ جانور حرام ہے. اور نمبر 6، اسی ضمن میں چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ کے ساتھ اور لوگوں کے ہاتھ بھی اگر چھری پر لگے ہوئے ہیں
کبھی ہاتھ چھری چلانے والا کمزور ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اپنا ہاتھ شامل کر لیتے ہیں، یا کچھ حصہ اس نے کاٹا گردن کا، باقی حصہ کسی اور نے چھری پکڑ لی، تو جتنے لوگوں نے چھری پکڑی ہے یا جو اس کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھنے میں شریک ہیں، ان سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، تسمیہ پڑھنا فرض ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر تسمیہ نہیں پڑھا تو قربانی حرام ہو جائے گی، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ جانور ذبح کرنے میں تسمیہ چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بسم اللہ ویسے ہی رہ جاتی ہے، یا ایک بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، باقی جو ہاتھ اس چھری کے ساتھ شریک ہے وہ تسمیہ نہیں پڑھتے۔ کبھی یہ ہے کہ باقی مجمع تسمیہ پڑھتا ہے اور ذبح کرنے والا خود نہیں پڑھتا، ان ساری صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا۔ اور ساتواں مسئلہ اس سلسلے میں ہے، کسی شخص نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ کلمہ کفر کہنا بہت بری بات ہے، ہمارے ہاں اس سلسلے میں کافی بیداری پائی جاتی ہے کہ کلمہ کفر کہنے والے کو کافر سمجھا جاتا ہے، اور عوام کو ایسی بیداری کرنی بھی چاہیے تاکہ کلمات کفر سے لوگ بچے رہیں۔ لیکن اس پر کفر کا فتویٰ تب لگے گا کہ اس کی وہ بات علماء کے سامنے رکھی جائے، علماء فیصلہ کریں گے کہ جو کلمہ اس نے بولا ہے اگر اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ اس کو فسق پہ معمول کیا جائے اور اس پر کفر کا حکم نہ لگے تو ایسے شخص کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اگر علماء نے فیصلہ کر دیا کہ اس کلمے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے پھر اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ قربانی کرتے وقت سب شرکاء کا وہاں موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے بندے اپنے جانور پہ ہاتھ پھیر لو، ہاتھ لگا لو، تو قربانی کے جانور کو ہاتھ لگانا، ہاتھ پھیرنا یا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ان کی جو اجازت ہے بس وہی کافی ہے۔ اور چوتھی بات ہے، ذبح میں بعض غلطیوں کی نشاندہی، کچھ کا تو تذکرہ آ گیا کہ تسمیہ چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی اور بنیادی غلطی ہے جس میں جانور حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری غلطی کہ گردن میں 4 بڑی رگیں ہوتی ہیں، ایک خوراک والی نالی جس کو نرگٹ کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہوتی ہے، دوسری اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے سانس والی نالی، اور تیسری دائیں طرف ہوتی ہے خون والی نالی، اور ایک بائیں طرف وہ بھی خون والی نالی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں ہیں، ان چاروں میں سے یا تو چاروں کٹ جائیں یا کم از کم 3 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے۔ اگر صرف 2 رگیں کٹی ہیں اور جانور مر گیا تو یہ جانور حرام ہوگا۔ اب جو ذابح ہے اس کو چاہیے کہ اسے وہ رگوں کا علم حاصل کرے اور ذبح کے وقت دیکھے کہ وہ رگیں کٹ چکی ہیں کہ نہیں۔ اس بارے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، عام طور پہ نیچے کی طرف سے رگیں رہ جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی جی۔ نمبر 2، ذبح کے وقت بعض قصاب گردن توڑ دیتے ہیں، جب چھری چلا دی اس کے بعد گردن کو مروڑا دے کر کڑک کی آواز آتی ہے، گردن توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جانور تڑپنا بند کر دیتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور ہم جلدی کھال اتاریں اور دوسرا جانور پکڑیں۔ انہوں نے چونکہ دہاڑی بنانی ہوتی ہے، اور جو مالکان ہوتے ہیں جانور کے وہ ان مسائل کو جانتے نہیں ہیں، اور قصاب جو کرائے کے قصاب ہوتے ہیں وہ سارا دن یہی حرکت کرتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ اگر وہ گردن نہ توڑیں تو جانور ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے، جب تک وہ حرکت کر رہا ہے اوپر والے اس کو چمڑا نہیں اتارنے دیں گے تو اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو اپنا ٹائم بچانے کی خاطر گردن توڑ دیتے ہیں،
اس سے جانور مکروہ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس پر نظر رکھیں، قصاب کو ایسی حرکت نہ کرنے دیں. نمبر 3، ذبح کرتے وقت بڑی جو خوراک اور سانس والی ان کی ناڑ ہے، اس کے ساتھ ایک سفید دھاگا ہوتا ہے، اس کے حرام مغز آپ اس کو کہہ لیں، تو اس سفید دھاگے کے ساتھ اس کی پوری باڈی جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ قصاب لوگ چھری کی نوک سے اندر وہ چھری ڈال کر نا اس دھاگے کو کاٹ دیتے ہیں اور ہڈی کا جو گردن کی ہڈی کا جوڑ ہے وہ جدا کر دیتے ہیں. اس سے بھی جانور جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایک مسئلہ، بعض قصاب کیا کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کا گردن پہ ہاتھ رکھ کر خون بند کر دیتے ہیں، خون نکلنے نہیں دیتے. اور ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ خون نکل گیا تو گوشت ہلکا ہو جائے گا، اس کا وزن نہیں رہے گا. اس کو وزنی بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں. تو یاد رکھو، اگر یہ بہنے والا خون اندر رک گیا، باہر نہیں نکلا، یا اس کا کچھ حصہ رک گیا، تو اس سے گوشت سارا نجس ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں ہوگی، وہ گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور ایک غلطی بعض علاقوں میں، پاکستان میں تو خیر ایسا نہیں ہے، دیگر ممالک میں مشین کے ذریعے ذبح کرتے ہیں. مشینی ذبح بھی حرام ہے. اور ایک غلطی یہ ہے کہ پہلے جیسے عرض کیا کہ ذابح خود تسمیہ نہیں پڑھتا، باقی لوگ تسمیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی جانور حرام ہو جاتا ہے. اور ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ جانور طاقتور ہونے کی وجہ سے کہ یہ قابو میں نہیں آئے گا، اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور تسمیہ کے سلسلے میں اگر بھول کر تسمیہ رہ گیا تو اس کا ذبح وہ حلال ہے. اور ایک غلطی یہ ہے کہ گردن میں ایک ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، ایک گلٹی سی ہوتی ہے، جس کو عربی میں عقدہ کہتے ہیں. چھری کا جو مقام ہے اس گلٹی سے نیچے سینے کی طرف، گلٹی سے سینے کی طرف جو جگہ ہے چھری کا صحیح مقام وہ ہے. وہاں پہ چھری چلائی جائے تو چاروں رگیں وہاں اکٹھے قریب قریب ہوتی ہیں اور آسانی سے کٹ جاتی ہیں، فوراً کٹ جاتی ہیں. بسا اوقات چھری اس گلٹی سے اوپر گلے کی طرف چل جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں بھی ہے کہ ایسا ذبیحہ جائز نہیں رہتا. تو یہ غلط فہمی ہے. اس کو کہتے ہیں ذبح فوق العقدہ. تو یہ ذبیحہ بھی بلا شبہ حلال ہے. چھری اگر اوپر چل گئی ہے تب بھی رگیں کٹ جاتی ہیں، اس میں شک نہ کیا جائے. اور ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ ذبح کرتے ہیں، رگیں صحیح کٹ جاتی ہیں، لیکن جانور کافی دیر تڑپتا رہتا ہے. دیکھنے والے شک کرتے رہتے ہیں، او جی صحیح ذبح ہوا ہی نہیں ہے، دیکھو جی ابھی تک تڑپ رہا ہے، اتنی دیر ہوگی تڑپ رہا ہے. یہ ذبح کرنے والوں کے ہاتھوں کی کوئی تاثیر ہوتی ہے. بعضوں کا ذبیحہ تڑپتا ہے، بعضوں کا ذبیحہ زیادہ نہیں تڑپتا. تو تڑپتے ذبیحے کو دیکھ کر شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر رگیں کٹ گئی ہیں تو بس وہ حلال ہے. اور یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ جانور جتنا زیادہ تڑپا ہے ذبح کے بعد، اس کا گوشت اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ تڑپنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خون اچھی طرح نکل جائے. جتنا اس کا دم مسفوح خارج ہو جائے گا، اس کا گوشت اتنا ہی اعلیٰ بنے گا. لہذا اس سلسلے میں شک نہ کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ، بعض لوگ گردن پوری جدا کر دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. اور اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے. بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ عورت حیض کے ایام میں، نفاس کے ایام میں، یا مرد جنبی ہے، ان سب صورتوں میں ان کا ذبیحہ حلال ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کے بعد جانور اچھل کر پانی میں جا گرتا ہے. اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر ذبح میں اس کی 3 رگیں کٹ چکی تھی، پھر وہ اچھل کر پانی میں جا گرا ہے اور مر گیا ہے،
تو یہ جانور حلال ہے، اس میں شک نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ پانی میں نہ جاتا تب بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ اگر 3 رگیں نہیں کٹی، 2 کٹی ہیں یا 1 کٹی ہے، پھر پانی میں جا کے گرا ہے، تو اب اس کی موت مشکوک ہے کہ پانی سے مرا ہے یا ذبح سے، پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح نابالغ بچے کا ذبیحہ جو ذبح کا طریقہ جانتا ہو، یہ بھی حلال ہے۔ اللہ پاک دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق قربانی جیسے عظیم عمل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا موجود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا برسول الله